تفسیر القرآن آج کا سبق سورہ بقرہ آیت نمبر 76 اور 77۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون۔ ترجمہ: اور جب ملاقات کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب آپس میں ایک دوسرے کے پاس تنہائی میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کیا تم ان کو وہ چیزیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ یہ سمجھ نہیں رکھتے ہو ان کے ذریعے یہ لوگ نہیں جانتے اللہ کے پاس حجت میں بلا شبہ تم کو مغلوب کر اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ چھپاتے ہو اور جو کچھ ظاہر کرتے ہو۔ ان آیت مبارکہ کی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ عام منافقین کا طریقہ تھا کہ مسلمانوں کے سامنے کہتے تھے ہم مسلمان ہیں، اور تنہائیوں میں اپنے سرگنوں سے کہتے تھے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ اسی طرح یہودی منافق بھی مسلمانوں کے سامنے یہ ظاہر کرتے تھے ہم ایمان لے آئے، اور اسی ظاہر کرنے میں یہ بھی کہہ جاتے تھے کہ تورات شریف میں ایسا ایسا لکھا ہے اور اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی بشارت اور آپ کی علامات اور صفات موجود ہیں، اور ان علامات اور صفات سے صاف صاف ظاہر ہے کہ آپ واقعی اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں۔ بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب اہل مدینہ اوس خزرج نے یہود مدینہ سے مشورہ کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری ملاقات ہوئی اور ہم لوگ ان پر ایمان لائے ہیں اور وہ ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لا رہے ہیں، ان کے بارے میں تم لوگوں کا کیا خیال ہے؟ تو سادہ دل یہودیوں نے کہہ دیا کہ ہاں ان پر ایمان لاؤ وہ نبی ہیں۔ سادہ دل یہودیوں نے کہہ دیا ہاں ان پر ایمان لاؤ وہ نبی ہیں۔ پھر جب تنہائیوں میں ایک دوسرے سے ملتے تو آپس میں کہتے تم لوگ عجیب ہو، مسلمانوں کے سامنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کرتے ہو اور ان کو یہ بھی بتاتے ہو کہ ان کا ذکر اور نعت و صفت تورات شریف میں موجود ہے، ان کی صفات جو ہے تورات شریف میں موجود ہے، تو تم اپنے اوپر حجت قائم کر رہے ہو۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو مسلمان اللہ پاک کے حضور میں تم پر حجت قائم کر دیں گے اور خود تم اپنے اقرار سے پکڑے جاؤ گے۔ تم نے ان سے تو کہا کہ واقعی نبی ہیں اور خود ان کی نبوت کو نہ مانا، تمہارا اقرار خود تم پر حجت ہوگا، لہٰذا ایسی باتیں کیوں کرتے ہو جو تمہارے خلاف حجت بنے؟ تم اتنی بھی سمجھ نہیں رکھتے، خود اپنے اقرار کی چھری سے خود اپنے ذبح کا انتظام کر رہے ہو۔ یہ کیسی بے وقوفی کی بات ہے کہ مسلمان پر حق ظاہر کر کے خود اس کے خلاف کرو گے، تو قیامت کے دن مسلمان تم پر حجت قائم کریں گے اور دلیل سے مغلوب کر دیں گے۔ یہ نہیں سمجھتے کہ مواخذہ کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے جو دلوں میں ہے۔ مواخذہ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے جو دلوں میں ہے، اسے اس کا بھی پتہ ہے، اور جو کچھ ظاہر کر رہے ہیں وہ اس سے بھی باخبر ہے۔ اگر مسلمانوں سے حق کو چھپایا تو اللہ پاک کے حضور میں اس وجہ سے کفر کے عذاب سے کیوں کر خلاصی ہوگی کہ ہم نے مسلمانوں کو صحیح بات نہ بتائی تھی۔ جب شقاوت کسی کو گھیر لیتی ہے تو وہ جان بوجھ کر اسی کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔